بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ملک کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور پی ڈی ایم سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو حکومت سے باہر رکھے، سیاست سے باہر رکھے اور عوام کو ایسے دکھ، ایسی کہانیاں سنائی جائیں جس سے وہ عمران خان کو چھوڑ کے اور ان لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے، جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، ان کے ساتھ آ ملے۔ مولانا فضل الرحمان، مشکل یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہو یا پی ڈی ایم کے باقی لوگ ہوں، جھوٹ تو سارے سیاستدان بولتے ہیں لیکن ان کی رگ رگ میں جھوٹ ہے۔ یہ اتنا بولتے ہیں پی ڈی ایم کے لوگ، خاص طور پہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی وغیرہ، ان کی باتیں صرف ایک مقصد کے لیے ہوتی ہیں، ان میں کوئی اور کچھ نہیں، ایک مقصد کہ عوام کو دھوکہ دینا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے تقریر کی، تخت بائی میں انہوں نے ایک جلسے کو ایڈریس کیا اور انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے، اس کو کسی سازش کے ذریعے نہیں ہٹایا گیا بلکہ یہ سازش کے ذریعے حکومت میں آئے تھے، یعنی پھر اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہ آپ ان کو سازش کے ذریعے لے کے آئے۔ اپنے طور طریقے جو انہوں نے خود کیا، جیسے نو کانفیڈنس موشن وہ کہتے ہیں جی وہ تو آئینی طریقہ تھا۔ اب یہ عوام فیصلہ کریں کہ آئینی تھا یا اس میں بھی سازش تھی، اور سازش بڑی واضح نظر بھی آتی تھی اور اگر تحقیقات ہو جاتی تو بات سامنے آ جاتی، کھل جاتی، لیکن سپریم کورٹ نے کسی نامعلوم وجہ کہہ لیجیے، اس کی وجہ سے کوئی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا۔ مولانا نے یہ فتویٰ صادر کیا کہ اب عمران خان کبھی بھی دوبارہ حکومت میں نہیں آئے گا۔ اب یہ وہ محترم مولانا ہیں، یہ ذکر کریں، جنہوں نے اپنی پوری سیاسی جو ان کا کیریئر ہے، پیریڈ اگر دیکھ لیں، مولانا کے منہ سے کبھی آپ نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں سنا ہوگا۔ ان کے جلسے ہوں، کچھ بھی ہو، اس میں آپ دیکھیں ہمارے لوگ اکثر کسی بھی جماعت کے ہوں جو جلسے جلوس نکالتے ہیں، وہ اس میں لازماً پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو ہوتا ہی ہے۔ مولانا سے کبھی نہیں ہوا، اور نہ ہی مولانا نے کبھی جا کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ فاتحہ پڑھا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ میری نظر میں نے نہیں دیکھا کہ مولانا نے سارے سیاسی کیریئر میں کوئی ایک کام ایسا کیا ہو جو حقیقتاً ملک کے مفاد میں ہو۔ ذاتی مفاد سے ہٹ کے انہوں نے کام نہیں کیا۔ اگر کوئی مجھے بتا دے تو میں اپنی غلطی مان لوں گا، لیکن کم از کم میری اسیسمنٹ یا میرا جو تجزیہ، اس میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ عمران خان کو حکومت سے پی ڈی ایم نے ہٹایا، یعنی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ پرانے ان کے، یعنی عمران خان کا حکومت میں آنا تو سازش تھی، حکومت سے نکلنا جو وہ سازش نہیں، وہ تو ہم نے ہٹایا۔ اور اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم کبھی بھی عمران خان کا اینٹی نیشنل، یعنی پاکستان کے قومی مفادات کے خلاف جو اس کا ایجنڈا ہے، وہ ہم کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ کس کا ایجنڈا قومی مفادات کے خلاف تھا؟ اس کا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت بات کی، جس نے اسلام فوبیا کے خلاف آواز اٹھائی، جس نے پاکستان کے فٹ پاتھ پہ سونے والے غریب غربا کے لیے پناہ گاہیں بنائیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام وہاں پہ کیا، جس نے احساس پروگرام چلایا جو کہ دنیا میں مانا گیا، اور جس شخص نے کووڈ جیسے مرض جو پوری دنیا میں جس نے تباہی پھیلا کے رکھ دی، اس میں سے اللہ کی مدد کے ساتھ ملک کو سرخرو کر کے نکالا۔ اس لحاظ سے پاکستان کی بڑی کم ہلاکتیں ہوئیں۔ یہ
آپ مولانا کے کام دیکھ لیجیے. میں جو کہہ رہا تھا کہ یہ ان کی اکثر باتیں جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم ڈیل کر رہے ہیں ایک ایسے عجیب و غریب آدمی سے جو کہ 9 جگہوں سے الیکشن لڑنا چاہتا ہے. آپ سوچئے کہ ایک طرف عمران خان کا کانفیڈنس ہے کہ وہ 9 جگہوں پہ الیکشن لڑ کے اپنی پاپولیرٹی کا ثبوت مہیا کرنا چاہتا ہے، اور مولانا اس کو بڑا عجیب سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی مداری والا کام ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مولانا خود شاید ایک بھی جگہ سے، ایک بھی کانسٹیٹوئنسی سے اپنی سیٹ نہ جیت سکیں. مولانا نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اور یہ سارا کام عمران خان کا تھا کہ انہوں نے دیوالیہ کے دہانے پہنچایا، اور اب ہم نے آ کے ریاست پاکستان کو بچا لیا ہے. واقعی یہ جو ان کا اس کا حکومت میں آنا، وہ یہی سازش تھی کہ پاکستان کو دیوالیہ کرنا ہے. پھر مولانا نے مزید جھوٹ بولا. انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ امریکہ کی مدد، امریکہ کی بیکنگ اور انڈیا کی فنڈنگ، اسرائیل کی فنڈنگ، ان ملکوں کی مدد سے وہ حکومت میں آیا تھا. اور انہوں نے کہا یہ فارن فنڈنگ والا جو کیس چل رہا ہے اس کا حوالہ دے دو کہ جی الیکشن کمیشن نے ان کی چوری پکڑ لی ہے. انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ IMF کے پاس بھی عمران خان نے ہمیں گروی رکھا، اور یہ اسی وجہ سے حکومت میں لایا گیا تھا کہ پاکستان کو IMF کی غلامی میں ڈال دے. سی پیک کا بھی الزام لگایا کہ سی پیک بھی عمران خان نے، چونکہ یہ امریکی ایجنٹ تھا تو اس لیے اس نے سی پیک کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب امریکہ کے ایجنٹ تھا تو امریکہ کو کیا ضرورت تھی اس کے خلاف سازش کرنے کی. سو یہ وہ آپ سوچئے کہ یہ ان کی ذہنیت ہے. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام یہ سب کچھ جانتے ہیں، حقیقتیں کھل چکی ہیں، تبھی تو وہ اس کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ مولانا اس کے باوجود یہ جھوٹ کی کہانی بنا کے اور پبلکلی اس کو بیان کر رہے ہیں. اب دوسری طرف یہ ہے کہ حقیقی آزادی کی تحریک جو کہ عمران خان نے چلانی تھی وہ بالکل اب آخری مراحل میں ہے، اور اس نے پوری طرح اپنی لانگ مارچ یا جو بھی تحریک اس نے چلانی ہے اس کے لیے پبلک کو تیار کیا ہوا ہے. جو سیاسی سرگرمیاں ہیں تحریک انصاف کی وہ اس وقت پوری طرح زوروں میں ہیں. لاہور میں طلبہ و طالبات کے بڑے اجتماع، کنونشنز عمران خان نے ایڈریس کیے. پھر راولپنڈی میں طلبہ اور طالبات کو اس نے ایڈریس کیا اور خطاب میں ان سے تیاری کے بارے میں پوچھا. شیخ رشید نے بڑی گرما گرم تقریر کی. پھر راولپنڈی کی بارانی یونیورسٹی میں طلبہ طالبات سے خطاب کیا. پھر چیئرمین تحریک انصاف جو ہے انہوں نے اپنی حقیقی آزادی کا پیغام وہ ایشو کیا اور پہنچایا. 2 جلسے کیے، 400 اور مردان میں. ان دونوں جلسوں میں تاریخی خطابات کیے جب پوری طرح پنڈال سجے ہوئے تھے اور لوگ بہت پرجوش تھے. اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ جو کال عمران خان نے دینی ہے جس وقت بھی دے گا، کیونکہ بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی لیٹ ہو گئی، یہ اینٹی کلائمیکس ہو جائے گا، عمران خان کو پہلے کال دے دینی چاہیے تھے. میرا خیال ہے کہ عمران خان کی حکمت عملی درست تھی. جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا اپنی ویڈیو میں، وہ یہ ہے کہ عمران خان اپنی سوسائٹی کے تمام طبقات تک پہنچنا چاہتا تھا، ان کو قائل کرنا چاہتا تھا، ان کو چاہتا تھا کہ وہ ساتھ ہوں، کوئی شعبہ ایسا نہ ہو جو کہ پیچھے رہ جائے. نتیجہ یہ کہ اس میں وقت لگنا تھا، اور اس نے تمام شعبہ جات، اسٹوڈنٹس وغیرہ کو بھی، خواتین مرد، مختلف جگہوں پہ محکمے اور مختلف علاقوں کے جلسے کر کے تو اس نے یہ لوگوں کو ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ ان کو موٹیویٹ کیا، موبلائز کر دیا. اب جو ان کا ہے نعرہ وہ یہ ہے کہ ہنستے کھیلتے پاکستان کو بجائے آگے بڑھتا پاکستان، اس کو ان PDM والوں نے بیرونی سازش کے تحت ریورس گیئر میں ڈال دیا. اب یہ پیچھے جا رہا، اور یہ پاکستان کا ہر بچہ جانتا ہے کہ پاکستان بہت پیچھے چلا گیا. ان حالات میں تحریک جو بھی شکل اختیار کرے
مجھے جس چیز کا ڈر ہے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ جس طرح کے اقدامات حکومت اٹھا رہی ہے، مجھے بہت فکر ہے کہ لوگوں کی کنفرنٹیشن ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اس میں دونوں طرف ہمارا ہی پاکستان کا نقصان ہے۔ اگر عوام کے لوگ مارے جاتے ہیں تو بھی ہمارے بچے ہیں، ہمارے لوگ ہیں، اور اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کی ریٹ خراب ہوتی ہے، ان کا کنٹرول خراب ہوتا ہے، وہ ٹروپس ڈیمورلائز ہوتے ہیں، تو بھی وہ بہت بڑا ہمارا نقصان ہے، ملک کا نقصان ہے۔ یہ چیزیں انتہا کا ایک کہہ لیجیے رسک موجود ہے ان میں، ان سے بچنا چاہیے۔ میری دعا یہی ہے کہ ارباب اختیار جہاں بھی ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں اور ملک کا سوچیں، بجائے اس کے کہ اپنی اپنی ضد پہ قائم رہیں۔ اور ملک کا سوچنا ہے اگر، تو ایک جمہوری عمل ہے جس میں کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ ایک جنرل الیکشن کروایا جائے۔ الیکشن ہو جائے گا تو چیزیں سیٹل ہو جائیں گی، نہیں ہوگا تو یہ ملک اسی طرح ڈی اسٹیبلائز رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔